بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ ہو طغیان مشتاقی تو میں رہتا نہیں باقی، کہ میری زندگی کیا ہے یہی طغیان مشتاقی۔ سو بیسیکلی علامہ اقبال یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ نہ ہو طغیان مشتاقی، یعنی کہ اگر آپ کے اندر ایک تڑپ نہیں ہے، ایک ہیجان نہیں ہے، ایک ڈیزائر نہیں ہے، اسٹرانگ ڈیزائر جو کہ ہر وقت آپ کو بے چین رکھے، مشتاقی کی سو مشتاق ہے کہ آپ لائک بے چین ہو کسی کو دیکھنے کے لیے۔ سو بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی ذات سو ہم جو انسان ہیں نا، ہم اللہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے کنیکٹڈ ہیں ہر وقت ہر لمحے۔ تو جب تک کہ یہ ایمان اور اتنا مضبوط نہیں ہو جاتا اور دل میں پکا جذب نہیں ہو جاتا، اور پھر یہ چیز آپ کو آپ کو ہر وقت ایسے آپ کو ایک جوش میں رکھے، آپ ایک خواہش میں، آپ ایک انتظار میں رہیں کہ ان کو دیکھنا ہے، تو نہ ہو طغیان مشتاقی۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ اگر میرے اندر یہ نہ ہو نا، یہ ہجان جو جو اللہ کو دیکھنے کا ہے، تو میں رہتا نہیں باقی۔ سو آئی ایم یوز لیس، میرا کوئی مقصد زندگی کا باقی نہیں رہ جاتا، کہ میری زندگی کیا ہے یہی طغیان مشتاقی، کہ مجھے یہ جو دیکھنے کا شوق ہے نا، یہی اٹ ڈیفائنز می، یہی مجھے ڈیفائن کرتا ہے۔ میری فطرت نوا پر پے بپے مجبور کرتی ہے، ابھی محفل میں ہے شاید کوئی درداش نہ باقی۔ سو انسان کی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں کہ باتیں تو ساری کر سکتے ہیں، سب لوگ باتیں کر سکتے ہیں، بٹ جب آپ ریئل لائف میں اس پروسیس میں پڑھتے ہیں، کوئی بھی آپ ایسا کام شروع کرتے ہیں کہ جس میں آپ کی اللہ کی رضا مقصود ہو، مقصود صرف یہ ہو کہ میں نے رب کو خوش رکھنا ہے اور اس کو دیکھنا ہے ایونچولی، تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پھر نا مشکلیں آتی ہیں، آپ ڈپریس ہوتے ہیں، یو ڈونٹ گیٹ دا جو کہ رزلٹ آپ چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ پھر کون سی چیز ہے جو آپ کو بار بار وہ کام کرنے پہ مجبور کرتی ہے تو اقبال کہنے کہ میری فطرت کہ میری نیچر ہی ایسی ہے کہ وہ ہر لمحے مجھے نا مجھے کوئی بندہ ایسا نہیں ملا، اور اقبال کی شاعری میں آپ کہہ سکتے ہیں ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، کہ ہزاروں سال گزر جاتے ہیں اور تب کہیں جا کے ایک انسان پیدا ہوتا ہے جو اس چیز کو سمجھ سکتا ہے کہ اگلا بندہ کیا کہہ رہا ہے سو اقبال کہتے ہیں کہ میرے اندر سے جو ہے نا، یہ مجھے یہ ایک پش ہے، ایک پل ہے جو مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں یہ باتیں کہتا رہوں جو اقبال نے کہا ہے کہ شاید ابھی محفل میں ہے شاید کوئی درداش نہ باقی، کہیں نہ کہیں سے کوئی آئے گا۔ ابھی تک اقبال کو سمجھا نہیں گیا، سن لینا، پڑھ لینا، سمجھ لینا یہ نہیں ہے اقبال، عمل کرنا، اپنے اوپر اور اپنی سوسائٹی کو ویسا بنا دینا، وہ اقبال ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ چلو انشاءاللہ ابھی کوئی ہے ون آف یو، انشاءاللہ کوئی ہم میں سے ایک جو ہے نا وہ ضرور ہے جو اس پہ عمل کرے گا۔ وہ آتش آج بھی تیرا نشیمن پھونک سکتی ہے، طلب صادق نہ ہو تیری تو پھر کیا شکوہ ساقی۔ وہ جو پرانی آتش تھی نا، جس نے پرانے نظام کو بدل کے رکھ دیا، دنیا کا ایک نیا چہرہ دیا، بالکل پرانی جو بھی جاہلیت تھی اس کو ختم کیا، جو کہ ہم جس طرف پھر چل پڑے ہیں بیسیکلی سو وی ہیونٹ گاٹن آؤٹ آف دیٹ یٹ۔ تو لیکن یہ کہ اقبال کہہ رہے کہ وہ پھر سے آپ دکھا سکتے ہیں، کیونکہ وہ آتش ابھی بھی وہی موجود ہے، آپ کے اندر موجود ہے لیکن صرف اور صرف یہ نا کہ سنسیئرٹی بیٹھ کے سوچنا ہے کہ میں سنسیئر کس چیز سے ہوں، منہ سے کہنے سے سنسیئرٹی نہیں آتی، کسی وقت بیٹھ کے سوچنا ہوتا ہے تھوڑی دیر کہ میری سنسیئرٹی کہاں پہ ہے، کس چیز کی طرف میں جھک جاتا ہوں، اس جو چیز ہے نا اس کو صحیح کرنا ہے، اس کی ڈائریکشن رب کی طرف کرنی ہے، دین پھر سے سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ تو اگر وہ نہیں تو پھر شکوہ نہیں کسی سے بھی۔ نہ کر افرنگ کا اندازہ اس کی تابناکی سے، کہ بجلی کے چراغوں سے ہے اس جوہر کے براقی۔ سو یہ جو فرنگ ہے، یہ جو میں اس کو آج کی ایج کہوں گا، کرنٹ ایج،
ہر ایج کا ایک ماسٹر ہوتا ہے. جو بھی ایج ہوتی ہے نا اس کو ڈیفائن کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آج کی ایج ہے اس کو جو ڈیفائن کر رہے ہیں نا, ان کو ان کی جو ظاہری ہے نا اس سے متاثر نہیں ہو جانا بہت زیادہ. اچھی چیزیں سیکھتے ہیں, ہر چیز نہیں سیکھتے, ٹھیک ہے. تو آپ جو ہے وہ ان کی ظاہری چمک دمک سے نہیں متاثر ہونا, چونکہ یہ جو پوری ایج ہے نا اس کے اندر دل نہیں ہے. یہ انسانوں کو ڈیوائیڈ کرنے پہ لگی ہوئی ہے. انسانیت کا ہیومینٹی ون ہے, لیکن اس انٹلیکٹ جو ڈریون مینٹیلٹی ہے اس کے اندر دل نہیں ہے. وہ انسانیت کو اکٹھے نہیں کر سکتی. تو اس سے بہت زیادہ متاثر نہیں ہونا. دلوں میں ولولے آفاق گیری کے نہیں اٹھتے, نگاہوں میں اگر پیدا نہ ہو انداز آفاقی. اگر آپ چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھے رہیں گے نا, بہت چھوٹی بہت سطحی, تو آپ پھر بڑی چیزیں اکمپلش نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. آپ کو یو ہیو ٹو تھنک بگ, اور بگ سے مراد ہے بہت بگ. بہت بگ یہ کہ ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی چیز لگے نا کہ یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ کوئی چیز غلط ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دے دی ہے, آپ کو علم عطا کیا ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ گئی کہ یہ چیز غلط ہے, تو آپ چاہے اکیلے ہوں جس کو وہ چیز سمجھ آئی اور پوری آپ کی سوسائٹی اس کے خلاف ہو, اور مے بی وہ چیز جو ہے وہ 5000 سال سے 10,000 سال سے چل رہی ہو, لوگ اس کو انہوں نے دل سے لگا کے رکھا ہو, لیکن آپ کو وہ سمجھ آ گئی ہے کہ دیٹس ناٹ ہاؤ اٹ شوڈ بی. تو آپ نے اس کو پھر کیا کرنا ہے کہ اس کو اس کو چینج کرنا ہے. پھر یو ہیو ٹو اٹیمپٹ. لیکن یہ چیز تب آ سکتی ہے جب آپ کی سوچ بڑی ہو. پہلے آپ کو خود سے بڑا سوچنا ہے, اینڈ دین پھر آپ کے اندر وہ ولولہ اور تڑپ پیدا ہوتی ہے کوئی کام کرنے کی. خزاں میں بھی کب آ سکتا تھا میں صیاد کی زد میں, میری غماز تھی شاخ نشیمن کی کم اورا کی. یہ شعر مجھے تھوڑا سا اتنا سمجھ نہیں آیا. پہلی لائن تو ٹھیک ہے کہ میں ایون مشکل وقت میں بھی میں کسی کی قید میں نہیں آ سکتا تھا, لیکن ہوا یوں کہ جب وہ میری غماز تھی شاخ نشیمن کی کم اورا کی, کہ جب خزاں ہوتی ہے نا تو وہ شاخ کے اوپر سے پتے گر جاتے ہیں, تو اگر کوئی گھونسلہ بنا ہوا ہے تو وہ دور سے نظر آ جاتا ہے. تو اقبال کہتے ہیں کہ میں اسی وجہ سے ٹریپ ہو گیا, لیکن اس کا مجھے خاص سمجھ نہیں آیا. تو اگر آپ کو ہے تو آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں. الٹ جائیں گی تدبیریں, بدل جائیں گی تقدیریں, حقیقت ہے نہیں میرے تخیل کی یہ خلا کی. اقبال کہہ رہے ہیں کہ جو میں نے جو باتیں کی ہیں, جو میں نے شاعری کی ہے, جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ میرے مائنڈ کی کانسٹرکٹ نہیں ہے, یہ میرے ذہن کی تخیل نہیں ہے, خیالات نہیں ہیں, میں نے خود سے نہیں سوچے ہوئے, یہ مائنڈز کنسٹرکٹ نہیں ہے, یہ حقیقت ہے, یہ ٹروتھ ہے. آپ آسمان کوئی چیز نہیں ہے, آپ نے اس سے آگے کا سوچنا ہے. یہ زندگی بہت شروع کی چیز ہے, آپ نے اس سے بہت آگے کا سوچنا ہے. بہت بڑی بڑی چیزیں سوچنی ہیں اپنے لیے, اپنی سوسائٹی کے لیے, اور تبدیل کرنا ہے, انشاءاللہ. جو چیز اور ہر چیز بدل سکتی ہے. قسمت الٹ جائیں گی تدبیریں, کوئی کچھ بھی کر لے, ساری کی ساری الٹ سکتی ہیں. جو آپ کی تقدیر, آپ کو لوگ کہنا کہ یہ آپ کی ڈیسٹنی ہے, دیٹس ہاؤ یو ہیو ٹو لیو, وہ ساری بدل سکتی ہے. صرف آپ کے اوپر ہے, اٹس اپ ٹو یو. آپ نے اپنے اندر سے, اور شروع کہاں سے ہوگی بات, اگر نہ ہو, پہلا شعر کیا تھا, نہ ہو طغیان مشتاقی. سب سے پہلا کام نا مشتاقی کے لیے اپنے اندر یہ طغیان لے کے آنا ہے, وہاں سے گیم شروع ہوتی ہے, اینڈ دین یو گو ٹل دی اینڈ انشاءاللہ.